نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم۔ سورہ یونس رکو نمبر 5 کی پہلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 41، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے راہ راست پر آنے اور حق و ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اس پر غور کیجئے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھیں، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے، اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہو؟ یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ رب العزت نے سننے سے بہرا کر دیا ہے، اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی طرح ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ بغض و عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ دوسرا یہ کہ کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے۔ تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اسی لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے جو اوپر والی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ نے سلب فرما لیا ہے آپ اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ نے جس کی بصارت لے لی ہے آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور جس کے ایمان نہ لانے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہو۔ گویا فرمایا گیا کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہیں لیکن صرف
سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم ازلی ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے تو وہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالی نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نہ نصیب ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد و عناد کے سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی، مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ رب العزت ان مشرکوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی ہیبت اور وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دی، اور اللہ کی اطاعت جو آج کارآمد ہوتی وہ بجا نہ لائے، تو ان کی زندگی گانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے، اور قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے۔ پھر قیامت کے دن ہولناک اور دہشت آمیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایسا کہ نہیں پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے کہ جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہیں تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ آپ دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے، اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو عنقریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور کفار دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اور اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت اور رسوائیاں آپ کی حیات دنیا ہی میں دکھائے گا۔ بدر وغیرہ میں ذلت اور رسوائیاں دکھائی گئی جس طرح، اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے
تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی۔ فرمایا قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور طاعت و ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے۔ تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ اور دوسرا یہ قول ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی۔ جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرایا اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہیں آیا تو اس وقت کفار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ آیت میں فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ اس آیت میں کفار کے اس قول کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا، اس کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوسروں کے لیے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اور وعید کو پورا کرنے کا ایک اور وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ فرما دیں میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے مجھے مالک اور قادر بنا دے۔ بکثرت احادیث اور آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں، اور دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے جسے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی، اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود ہو۔ اور صحیح بخاری میں دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جب بھی جس کو اللہ رب العزت دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ہی ملتی ہے، اور اس حدیث
اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے دینے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم فرمانے کو کسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیا ہے کہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز اور نہ لینے کی والے کی قید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا کسی زمانے، چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دل سے ماننے والوں کو اور اس کی حمایت کرنے والوں کو نفع پہنچایا ہے، اور آئندہ بھی آپ پہنچاتے رہیں گے، جیسا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو جنت عطا فرمانا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دان ڈال کر سینکڑوں لوگوں کو کھلا دینا، غزوہ بدر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح کر دینا، غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ کو تیر لگنے سے آنکھ نکل جانے پر ان کی آنکھ درست کرنا، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے سورج کو واپس لوٹا کر گئے ہوئے دن کو اثر کر دینا، یوں ہی غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہونے والی آشوب چشم کی بیماری دور کر دینا، ایک غزوے کے موقع پر 1500 صحابہ کرام کو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے سیراب کر دینا۔ اسی طرح وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کرنے کی عرض پر بارش ہونے کی خوشخبری دینا، مزار اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے والے اعرابی کو مغفرت ہو جانے کی بشارت دینا، قیامت کے انتہائی سخت لمحات میں امتوں کا حساب شروع کروا کر اولین و آخرین تمام انسانوں، جنوں اور حیوانوں کی مدد کرنا، گنہگار امتیوں کی شفاعت کرنا، حوض کوثر پر پیاسے امتیوں کو سیراب کرنا، میزان عمل پر گنہگار امتیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھانا، اور پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع پہنچانے کی واضح مثالیں ہیں، اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے حامیوں کو نفع پہنچایا ہے، اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ آیت نمبر 50، 51 اور 52 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم جلدی لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا قل ارأیتم، تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو، یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو، تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب عذاب ہی ہے، تو تمہارے لیے تو بہرحال مہلک ہے، تو پھر تم اس کی جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر فرمایا اثم اذا ما وقع، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ رب العزت کا عذاب تم پر آ جائے گا تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی اور استہزاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ فرمایا ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، یعنی جن لوگوں نے اللہ رب العزت سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزہ چکھو، تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے؟
آپ ان سے فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور تم اللہ کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ یونس کے رکو نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں نوازتے رہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنے والیاں بنائے، ہمیں حلال چیزوں کا اہتمام کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں جھوٹ بولنے اور غلط باتیں گھڑنے سے محفوظ رکھے، ہمیشہ حق بات کہنے کی ہمت اور سچائی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، محشر کے لیے ہمیں تیار کر دے اور اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے کرم اور عنایات کا ہمیشہ احساس رہنے دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو شکر گزار ہیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔